السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ معزز دوستو، چند ہفتے پہلے ہمیں استنبول یعنی ٹرکی کا ایک ٹرپ کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس میں ہم نے تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ ایک ٹریول ویلاگ جو ہے اپنا وہ اس چینل کے اوپر پوسٹ کیا تھا، وزٹ استنبول ٹرکی ود اس کے نام سے۔ تو ایسے 10 ٹریول ویلاگز جو ہے وہ چینل پہ موجود ہیں۔ ہم یہ کہتے تھے کہ 10 منٹ کے ہر ٹریول ویلاگ کے اندر پہلے تقریباً 8-9 منٹ تو آپ کو ٹرکی استنبول کی سیر کراتے تھے، جہاں جہاں ہم جاتے تھے آپ کو بھی دکھاتے تھے، اور آخری 1 منٹ کے لگ بھگ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹریول ٹپ ایسا دیتے تھے جو آپ کے سفر میں آپ کے لیے کارآمد ہو۔ اس میں سے ایک ٹپ خاص طور پہ دوستوں کو بہت پسند آیا تھا، اور وہ تھا ٹیکس فری شاپنگ کے متعلق، کیونکہ اکثر ممالک جو ہے وہ ٹورسٹ کو، جو باہر سے لوگ ان کے ملکوں میں آتے ہیں، یہ انسینٹیو دیتے ہیں کہ جب وہ خریداری کرنے جائیں تو جو چیز وہ خریدیں گے، آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ ایک ٹیکس بھی لیتی ہے، تو گورنمنٹ ان کو یہ انسینٹیو دیتی ہے کہ وہ اگر وہاں ان کے ملک میں خریداری کریں تو ان کو وہ ٹیکس واپس کر دیا جائے گا، وہ ٹیکس ان سے نہیں لیا جائے گا۔ اور اس ٹیکس ریفنڈ کے بنیادی طور پہ 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹورزم کا فروغ ہو، لوگ ان کے ملک میں آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ وزٹرز ان کے ملک میں آئیں گے تو وہاں زیادہ سے زیادہ خریداری کریں گے۔ جب وہ خریداری کریں گے تو ظاہر ہے بہت سارا فارن ایکسچینج جو ہے وہاں خرچ ہوگا، جس سے اس ملک کی بزنس کو اور بزنس ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا پنپنے کا موقع ملے گا، اور گورنمنٹ کے پاس فارن ریزروز جو ہے وہ بڑھیں گے، اور ان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوئے گی۔ لیکن اس ٹیکس ریفنڈ کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط بنیادی طور پہ اکثر ممالک میں 4 ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایڈیبلز ہیں نا، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اس کے اوپر عموماً ٹیکس ریفنڈ نہیں دیتی گورنمنٹ، کیونکہ اکثر لوگ جو زیادہ تر کھاتے پیتے ہیں وہ انہوں نے وہیں کھا لینا ہے، اسی ملک کے اندر کنزمپشن ہو جانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس ریفنڈ صرف ان چیزوں پہ مل سکتا ہے جو آپ نے ایکچولی پرچیز کی ہو، یعنی آپ نے خریدی ہو، کیونکہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہے کہ آپ وہاں گئے ہیں، آپ کے کچھ دوست ہیں، انہوں نے آپ کو تحفے کے طور پہ دیے ہیں، تو اگر ان تحفوں کے اوپر ابھی پرائس ٹیکس لگے بھی ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ان کے اوپر ٹیکس ریفنڈ کلیم نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کی پرچیز کا ثبوت ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس ریفنڈ صرف غیر ملکیوں کے لیے، وہاں لوکل جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ ان کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہے، جو وزٹرز ہیں ان کو ٹیکس واپس کر رہی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ گورنمنٹ وہ یہ چاہتی ہے کہ جو سامان آپ نے خریدا ہے، وہاں سے شاپنگ کی ہے، آپ کو ٹیکس اس صورت میں واپس کیا جائے گا کہ یہ سامان آپ اس ملک میں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے ملک میں واپس لے جائیں گے۔ تو پھر ناظرین، ٹیکس واپس لینے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو یہ ثبوت دینے پڑیں گے کہ آپ نے یہ جو شرائط ہیں ان کو پورا کر دیا ہے۔ تو جو ایک شرط ہے کہ واقعی آپ نے اس کی خریداری کی ہے، اس کا ثبوت تو یہ ہے کہ جو چیز آپ جس پہ ٹیکس کلیم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس اس کی رسید ہونی چاہیے خریداری کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ فارنر ہیں، آپ اس ملک کے رہائشی نہیں ہیں۔ اس لیے جو ملک ٹیکس ریفنڈ کی فیسلٹی دیتے ہیں ان کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ خریداری کی رسید کو آپ کے پاسپورٹ نمبر کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو خریداری کے ٹائم پہ دکاندار کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ وزٹر ہیں، آپ نے اس کے اوپر ٹیکس واپس لینا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ رسید دے جو کہ ٹیکس فری واؤچر والی رسید ہو، یعنی اس پہ آپ ٹیکس واپس لے سکیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے وہ آپ سے آپ کا پاسپورٹ مانگے گا۔ اب اس کے لیے یا تو آپ اپنا پاسپورٹ اپنے پاس رکھیے، لیکن ہم جیسا کہ اپنے ٹریول لاگز میں بھی آپ سے ذکر کر چکے ہیں، یہ کافی خطرناک کام ہے کہ آپ ہر وقت پاسپورٹ اپنے ساتھ اٹھائے پھریں، کیونکہ پاسپورٹ کے خراب ہونے یا گمنے کا خطرہ ہوتا ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ کارڈ بنوا لیجئے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ کا مین جو تصویر والا پیج ہے اس کی آپ کلرڈ فوٹو کاپی کرا کے تو اس کو پلاسٹک پہ پرنٹ کروا لیں، یہ عام شاپس پہ ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل کریڈٹ کارڈ کے سائز کا آپ کا پاسپورٹ کارڈ بن جاتا ہے، تو وہ کافی ہوتا ہے شاپنگ کے لیے۔ تو یہ آپ ہر وقت اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں، اس لیے اگر کسی ایسی ٹائم پہ آپ کو شاپنگ کرنی پڑے جبکہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ کارڈ ہے، اس کے ساتھ آپ کا ٹیکس ریفنڈ واؤچر بن جائے گا۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس پہلی بات ہے رسید ہونی چاہیے۔ نمبر 2، رسید کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ آپ کو فارنر بھی آپ نے ثابت کرنا ہے، تو آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ تو خریداری کے ٹائم پہ آپ کو دکاندار کو یہ بتانا ہے کہ یہ میرا پاسپورٹ کارڈ ہے یا یہ میرا پاسپورٹ ہے، مجھے ٹیکس ریفنڈ چاہیے، مجھے اس کا واؤچر بنا کے دیں، تو وہ آپ کو پہ خاص رسید بنا کے دیں گے جس کے اوپر کہ ٹیکس ریفنڈ
ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی شرط ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ملک سے باہر لے کے جانی ہے. اس لیے جو ٹیکس کلیم کا کاؤنٹر ہے, یعنی جب آپ حکومت کو کہیں گے جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 10 چیزیں میں نے آپ کے ملک سے خریدی ہیں, آپ نے پرومس کیا تھا کہ آپ ٹیکس مجھے واپس کر دیں گے, اور یہ میرے پاس رسیدیں ہیں, اور یہ میرا پاسپورٹ ہے, اور ہر رسید پہ میرا پاسپورٹ نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ میں نے ملک سے باہر لے جانے کے لیے خریدی ہیں, تو پلیز میرے پیسے مجھے جو ٹیکس والے ہیں واپس کریں. تو اس کے لیے وہاں پہ کسٹم والوں نے ایک خصوصی کاؤنٹر بنایا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ٹیکس کلیم کاؤنٹر یا ٹیکس ریفنڈ کاؤنٹر ہمیشہ چیک ان سے پہلے ہوتا ہے. یعنی ابھی آپ نے اپنا سامان چیک ان نہیں کرایا ہوتا, اس سے پہلے ہوا. اگر آپ نے ایک دفعہ سامان چیک ان کرا دیا تو آپ کا ٹیکس ریفنڈ ہونا بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو چیک ان سے پہلے ایئرپورٹ میں ٹیکس ریفنڈ کاؤنٹر پہ جانا ہے, وہاں پہ اپنے ساری رسیدیں پیش کرنی ہے, اپنا پاسپورٹ پیش کرنا ہے کہ دیکھیں میں ایز وزٹر آیا ہوں, یہ میرا پاسپورٹ ہے, یہ میری 10 رسیدیں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں میں لے کے یہاں سے باہر جا رہا ہوں, پلیز اس کے اوپر جتنا ٹیکس بنتا ہے مجھے واپس کر دیجیے. اب وہ کسٹم آفیسر نارملی آپ کے سامان کی انسپیکشن کریں گے. وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 چیزیں آپ نے خریدی ہیں, اس میں سے ہمیں مثال کے طور پہ یہ 2 نمبر 5 نمبر اور 9 نمبر چیز دکھا دیجیے. تو کچھ لوگ رینڈملی چیک کر لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جیسے اس وقت ٹرکی سے آتے ہوئے انہوں نے تمام چیزیں ہم سے چیک کی تھی, تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ کھول کے دکھائیں, ہمیں چیک کریں. اس لیے چیک ان سے پہلے آپ کو ٹیکس ریفنڈ جو ہے وہ کلیم کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیکنگ کرتے وقت بھی اس وقت خیال رکھیں, اگر ایک فیملی جا رہی ہے اس کے پاس 7 سوٹ کیس ہیں تو اس وقت مل ہی نہیں رہی کہ کون سی چیز کس سوٹ کیس میں ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کس سوٹ کیس میں ہے, تاکہ جب وہ مانگیں کہ ٹھیک ہے فلاں گھڑی آپ نے کلیم کی ہے ٹیکس پہ, ہمیں دکھائیں وہ گھڑی کدھر ہے جو آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں, یا کمپیوٹر ہے یا کوئی ٹوائے ہے, جو بھی کچھ ہے. تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا ایک علیحدہ سوٹ کیس بنا لیں, یا جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں, لیکن اس کی چیکنگ ایئرپورٹ پہ ضرور ہوئے گی. اچھا, تو اس کے بعد جو چوتھی بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سارا کام ہو گیا اور آپ نے ٹیکس کلیم اپنا کر لیا, تو یہ جو ٹیکس کی پیسوں کی جو واپسی ہوتی ہے, کچھ ملک تو یہ کیش میں ہی کر دیتے ہیں, یعنی آپ کو چوائس دیتے ہیں کہ آپ کیش لے لیجئے. لیکن کچھ ملکوں میں یہ پالیسی ہے کہ وہ کیش ریفنڈ نہیں کرتے, بلکہ وہ آپ سے آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر لیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کریڈٹ کارڈ میں کچھ دنوں کے بعد یہ پیسے جو ہے یہ رقم کریڈٹ ہوگی. تو اس لیے اب ہم آپ کو اپنی یہ جو ایڈوائسز ہیں ٹیکس ریفنڈ کے بارے میں, اس کی ایک سمری بیان کر دیتے ہیں. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ برائے کرم جاتے ہوئے اپنا پاسپورٹ کارڈ بنوائیے, ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے جو اچھی فوٹو کاپی والی مشین آپ کو بنا دیں گے, پلاسٹک کے اوپر پرنٹ کر دیں گے کریڈٹ کارڈ کی طرح, آپ کے پاسپورٹ کا وہ صفحہ جس کے اوپر آپ کی تصویر ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو دکاندار کو پہلے بتائیے کہ آپ کو ٹیکس واپس چاہیے, آپ وزٹر ہیں, تاکہ وہ آپ کی پراپر ٹیکس ریفنڈ ریسیٹ, جس کو ٹیکس ریفنڈ واؤچر کہتے ہیں, وہ بنائے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ٹیکس ریفنڈ ہوتے ہیں یہ کچھ کمپنیاں کرتی ہیں, اور وہ ہر رسید کے اوپر اپنا کمیشن چارج کرتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ پیسوں پہ چارج نہیں کرتی, یعنی وہ آپ کے پیسوں کی عام طور پہ پرسنٹیج نہیں لیتی. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی اگر آپ کا $100 کا ریفنڈ ہے تو $5 ہم لیں گے, وہ کہیں گے جی ہم ہر رسید پہ $5 لیں گے. اب اگر آپ کی ایک رسید ہی $6 کی ہے تو اس میں $5 وہ رکھ لیں گے, $1 آپ کے حصے میں آئے گا. اب اگر غور کیجئے کہ آپ نے $6 کی جو ہے وہ 10 رسیدیں بنوائی ہیں, تو $60 میں سے آپ کو صرف $6 ملیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک ہی رسید بنوائی ہوتی تو آپ کو $55 ملتے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ ایز اے فیملی جا رہے ہیں, آپ بس 4-5 پاسپورٹ ہیں, کسی ایک پاسپورٹ پہ کے اگینسٹ جو ہے وہ ساری رسیدیں بنوائیں, اور کم سے کم رسیدیں بنوائیں. یعنی اگر آپ 10 دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے 4-5 دن گھوم کے اچھی طرح دیکھ لیں, شاپنگ ایریاز بھی دیکھ لیں, یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کون کون سی چیز خریدنی ہے, کون سی کہاں سے اچھی مل رہی ہے, کون سی کہاں سے اچھی مل رہی ہے, اور اس کے بعد کوشش کریں کہ کم سے کم رسیدیں بنے, یعنی زیادہ چیزیں ایک جگہ سے خرید لیں اگر قیمتوں میں فرق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, تو تاکہ آپ کی رسیدیں کم ہوں, کیونکہ آپ کو پر رسید کے حساب سے ان کا کمیشن جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا. اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس پاسپورٹ کے اوپر آپ یہ رسیدیں بنوا رہے ہیں, اس بات کا خیال رکھیے کہ ان صاحب یا صاحبہ کا کریڈٹ کارڈ ایکٹیو ہونا ان کے پاس لازمی ہے, کیونکہ اس بات کے امکانات ہیں کہ جب آپ جائیں گے تو جو آپ کو ٹیکس ریفنڈ ہے وہ کیش کی بجائے کریڈٹ کارڈ میں کریڈٹ کی شکل میں ہوگا.
اور آخری بات جو ہم آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ پھر بتا چکے ہیں، دوبارہ آپ کے ذہن نشین کر دیں کہ ٹیکس ریفنڈ ہمیشہ چیک ان ہونے سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ آپ نے بورڈنگ کارڈ لے لیے، سامان جمع کرا دیا، تو پھر اس کا حساب کتاب بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ جب آپ ٹیکس ریفنڈ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو اکثر وہ آپ کی رسیدوں کے اگینسٹ جو آپ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ میں چیک ریفنڈ اپنا ٹیکس ریفنڈ کلیم کر رہا ہوں، وہ آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں خریدی ہیں اور میں ان کو لے کے ملک سے باہر جا رہا ہوں، مجھے دکھائیں آپ کے سامان میں کدھر۔ تو ناظرین، یہ وہ چند ہماری طرف سے گزارشات تھیں جو ہم نے آپ سے کی کہ آپ کو نیکسٹ ٹائم جب آپ ٹریولنگ کریں تو آپ کے لیے جو شاپنگ ہے اس میں کچھ بچت ہو جائے، جو زیادہ سے زیادہ ٹیکس ریفنڈ ہے وہ آپ بہت سہولت کے ساتھ لے سکیں اور اس کے اندر کوئی ہکپ جو ہے نا وہ واقع نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے سفر میں اس کو بے حد مفید پائیں گے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ اور عزیز ریلیٹیوز اور کولیگز کے ساتھ جو ٹریول کر رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ ہمارے چینل افتخار ٹاک کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، کیونکہ ہم اسی قسم کی بہت ہی دلچسپ معلوماتی اور بالکل سادہ الفاظ میں ویڈیوز آپ کے لیے ریگولرلی ایک ہفتے میں 2 مرتبہ جو ہے وہ اس چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔